نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا۔ نمبر ایک، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ مکے میں اسلام کمزور تھا، کفر غالب تھا، ٹھیک؟ جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ لہذا وہی شخص زبان پر کلمہ لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا، مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا نا۔ آگ پر لٹایا جا رہا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی اور نکیلی چٹانوں والی سنگلاخ گلیوں میں، تو کون جرأت کرے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کی، سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجے کا پیدا ہو چکا ہو، جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو۔ آپ شاید حیران ہو، یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ۔ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراً نہیں منتشر ہو جاتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، کسی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا، حضور تعبیر بیان فرماتے تھے۔ حضور نے ایک صحابی سے ایسے سوال کر لیا، کیسا اصبحت، کیسے صبح کی، کس حال میں صبح ہوئی آج؟ اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی۔ غیر معمولی جواب تھا، بڑا دعویٰ تھا اس میں۔ اصبحت مومنا حقا، حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے، تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے، ذرا بیان کرو۔ اس کا جواب انہوں نے دیا، کانی انظر الی الجنہ کانی انظر الی النار، اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے میں۔ وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث جبرائیل میں ہے، حضرت جبرائیل نے 3 سوال کیے تھے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کی کیا تعریف کی آپ نے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ کرو۔ اللہ تعالیٰ یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں، وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا، گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں، ٹھیک؟ لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی، اب مار نہیں پڑتی، کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مارنی پڑتی نا، لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی۔ ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ۔ اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان، تو کٹنا تو نہیں سکتے، چلو بھائی، چل کے حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کی اسلام لے آئے، لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، سمجھا؟ دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے، اس طرح کوئی سازش ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فریب ہے، یہ نہیں، لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت کب شدید ہو گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح حاصل ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جو رو چلی ہے اس رو میں اکثر لوگ کون تھے؟ دھوکہ نہیں تھا، لہذا منافق بھی نہیں،
لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں. وہ تھے لوگ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے. باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان. وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ. ہم سوچ کر ایمان لائیں کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا. اللہ جس سے توفیق دے دے. ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا. اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی. نسل بعد نسل اسلام آ گیا. اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی، کتنا فضل فرمایا. اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا. اب چوتھی چیز، نوٹ آف کوشن، یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت، جزوی نہیں. جزوی اطاعت نہیں. اللہ کے 10 احکام ہیں، 5 آپ نے مان لیے، 5 آپ نے ٹھوکر مار دی. کیا کہیں گے اسے؟ یہ اطاعت ہے؟ سمجھ لیجئے، یہ جزوی اطاعت ہے. اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے. He knows you through and through. وہ جانتا ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا. یہ حدیث کہتا ہے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تمسخر کہلائے گا، بٹھائی کہلائے گی، استہزاء کہلائے گا، دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے. بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں. اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا، ایک نہیں مانا. بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ کہ نفس کو پسند نہیں. جو مانا کیوں مانا؟ کہ نفس کو پسند ہے. دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی؟ نفس. اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے. جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی کیوں؟ کہ نفس کو پسند نہیں.
اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس میں ویٹو ہے، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل آپ کا افسر کون ہوا؟ نفس یا اللہ؟ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا نفس کو، تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت۔ بظاہر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کہ آپ کی اطاعت کلی ہو، جو اللہ کا حکم سر تسلیم تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے، جذبات کی رو میں آپ بہہ گئے، غلطی ہو گئی، ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان۔ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں، میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے نا ایسا۔ جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے، طوفان کی طرح جذبات چڑھے، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پچھتائیں گے یہ میں کیا کر بیٹھا۔ فوراً رجوع کریں گے، فوراً توبہ کریں گے۔ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی توبہ کرتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر آپ نے کولڈ ریزننگ، جیسے آپ کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر، ایک ہے جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ کا کلہ لگ گیا کسی کو، وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو، آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک نصیب کیا مر گیا، تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا؟ نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھوسا مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ایک گھوسے میں ختم ہو گیا۔ کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا؟ یہ اور چھ ہے، اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں، آج مجھے اس کی جان لینی ہے، پستول لے کر چلے، سنبھال کر چلے، گولیاں گن کر چلے، اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا، اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اجی کیا کریں، کام نہیں چلتا، سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے، یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ روکھی سوکھی نہیں کھانی بھائی، کھانے پراٹھے ہی ہیں، لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں، یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی۔ یہ ہے وہ گناہ، یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اہل علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا، وہ ایک چیز بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چار چیزیں بتائیں، یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ تھے، ہم پر 100% منطبق ہوتی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی، جزوی نہیں۔ چار باتیں یاد رہیں گی۔ اب آئیے